السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اصل خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ آج میں پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ 5 منٹ کے مدرسے میں اسلامی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات۔ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ بات سبھی کو پتہ اور جانتے بھی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کی ماں ہے، لیکن یہ جو کرشمہ ہوا ہے یا جو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اس قدرت کو لوگ صحیح نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بدگمانیاں کر رہے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی میں اپنی ماں کی ہی گود میں اپنی ماں کی پاک دامنی ظاہر کی ان دشمنوں کے سامنے۔ کہا انی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے انجیل نامی ایک کتاب دی ہے، میں ایک نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس طریقے سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کچھ مختصر طریقے میں آپ لوگوں کو باتیں بتلا رہا ہوں۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی تو ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی بھی دور ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش ایک ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام پہلے دیکھ چکی تھی۔ اس لیے وہ قوم اور بہرود نامی بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے کو لے کر، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئی اور وہاں 12 سال رہ کر پھر ان کو بیت المقدس لے کر واپس آ گئیں۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ملاقات کی، دوسرے آسمان پر ملاقات کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ درمیانی قد، سرخ رنگ، صاف شفاف بدن اور کاندھے تک لٹکی ہوئی زلفیں ہیں۔ اس حالت میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی حالت میں دیکھا۔ تو یہ تو ہو گیا 5 منٹ کا ہمارا مدرسہ، مختصر دیکھو چیزیں بتلا رہا ہے۔ ابھی اور بھی چیزیں آئیں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آئیں گے، ان کے خصوصیات آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ آپ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن مطلب پیغمبروں کو بھیجا، انہیں کچھ نہ کچھ معجزے تو دیے ہیں نا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے تھے، بہت سے معجزے۔ وہ مٹی سے پرندہ بناتے اور انہیں پھونک مار کر اڑا دیتے، وہ اڑنے بھی لگتا۔ کوڑ کا مریض ہوتا ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے اور وہ صحیح ہو جاتا۔ یہ انہیں معجزے دے رکھے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے لاٹھی دے رکھی تھی، وہ لاٹھی جب زمین پہ مارتے تو سانپ بھی بن جاتے، تو وہی لاٹھی ماری سمندر میں تو راستے بھی بن گئے۔ تو بہت سے معجزے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ ملا قرآن کا ملا، اور قرآن واقعی ہے بھی بہت بڑا معجزہ، کیونکہ اس کی ایک ایک آیت جو ہے نا لفظ بلفظ ملی ہوئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کسی شاعر نے لکھا، لیکن وہ اللہ پاک کا کلام ہے، بالکل شاعرانہ انداز میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ۔ تو ہم بتا رہے ہیں نمبر 2، اللہ کی قدرت، چھوئی موئی کا پودا۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوئی موئی، ہم نے بھی نام سنا ہے، ابھی تک تو پودا نہیں دیکھا ہے چھوئی موئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے چھوئی موئی کے اس چھوٹے سے پودے کے اندر احساس و شعور کا مادہ کتنا رکھا، کتنا مادہ رکھا۔ دیکھو ذرا ہر چیز کے اوپر تھوڑا تصور کرا کرو۔ اگر کوئی آدمی اس چھوئی موئی کے پودے کے پتوں کو چھوتا ہے تو وہ پتے خود بخود آٹومیٹک جیسے ہی چھوتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، سکڑ جاتی ہیں، اور پھر بعد میں پھر تن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، کھلنے لگتی ہیں۔ تو آخر ہم یہ سوچتے ہیں اس چھوئی موئی کے اس پودے کے اندر احساس و شرم کا مطلب احساس کتنے پیدا کیا۔ یہ بے ساختہ زبان پر ہماری بات آتی کہ اللہ ہی کی قدرت کا کمال ہے جس نے اس پودے کے اندر احساس اور شعور کا مادہ پیدا کیا۔ ورنہ تو عام طور پر ایسے پیڑ ہیں کہ انہیں چاہے چھوؤ چاہے مارو کچھ بھی ہو کچھ ہوتا نہیں ہوتا، نہ وہ سکڑتے ہیں ویسے۔ تو یار یہ چھوئی موئی کا پودا، یہ مطلب اس میں اللہ کی قدرت صاف صاف نظر آتی۔ ویسے تو ہر ایک درخت ہر ایک پتے میں آتی ہے، لیکن یہ چیز تھوڑی اور اٹریکٹ کرتی ہے ہمیں۔ تو نمبر 3 ہے ہمارا ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا، نماز کے وقت سوتا رہ گیا، تو اس کا کفارہ یہ کہ جب اسے یاد آئے تو اسی وقت پڑھ لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اگر نماز کے وقت سوتا رہ گیا، اگر اسے یاد آئے تو بس اسی وقت پڑھ لے۔ ایک سنت کے بارے میں گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ جو ہے نا گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ مطلب بیوی کا گھر کے کام میں تھوڑا سا ہاتھ بٹانا کیا ہے؟ سنت ہے اور محبت بھی ہے میرے بھائی۔ اس سے کیا ہوتا؟ اگر آپ مطلب کچھ ہاتھ نہیں بٹائیں گے، کچھ نہیں ٹائم دیں گے، تو پھر میرے بھائی کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھے گی کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو سنت بھی ہے اور ایک زندگی کے محبت بھی ہے۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی غلطی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں مطلب چند گناہ لعنت کا سبب ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اور سود کھانے اور سود کھلوانے والے پر لعنت فرمائی، اور کتے کے خریدنے بیچنے اور زنا کی کمائی سے منع فرمایا، تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی۔ اب یہ آپ لوگ گودنا تو سمجھتے ہوں گے کہ لوگ کس قدر اپنے اپنے جسموں پہ پرنٹنگ کروا رہے ہیں۔ وہ ایسی پرنٹنگ ہوتی ہے کہ وہ مطلب مٹتی ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ آئے ہمارے پاس، انہوں نے نام لکھے ہوئے تو وہ کہنے لگے یار یہ کیسے مٹے گا؟ بھائی وہ تو نہیں مٹ سکتا، لیکن ایسی چیزوں پر لعنت کا سبب ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر۔ تو میرے بھائی بچے ان ساری چیزوں سے۔ بہت یہ فیشن بہت تیزی سے رائج ہے میرے بھائی۔ ہر ایک جوان یہ سارے کا سارا اپنے اندر سوچتا ہے کہ ہم بھی کسی طریقے سے بدن پہ گدوا لیں۔ تو میرے بھائی آپ کا جو رسول کہہ رہا ہے میرے بھائی اس کی باتوں کو مانیں، ان دنیا والوں کی باتوں کے اوپر زیادہ اہمیت نہ دیں۔ آپ کو مر کے جانا ہے، اللہ کے حضور میں آپ کو جواب بھی دینا ہے۔ تو میرے بھائی ذرا سمجھا کریں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا لالچی کے لیے ہلاکت ہے۔ دنیا کیا ہے؟ لالچی کے لیے ہلاکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا درہم و دنانیر، سیاہ اور دھاری اور قیمتی کپڑے۔ لالچی بندہ اگر اس کو مل جائے، لالچی بندہ اگر اس کو مل جائے تو راضی ہوتا، اگر نہ ملے یہ ساری چیزیں تو وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی دنیا لالچی کے لیے ہلاکت ہے۔ آخرت کے بارے میں، انسان و جنات پر کافروں کا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عذاب میں گرفتار ہو کر کافر لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں انسان و جنات میں سے وہ لوگ دکھا دیجئے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے پیروں تلے رونت دیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کافر لوگ عذاب میں گرفتار ہو کر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ انسان و جنات دکھائیے، ملوائیے ان سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کرا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، انجیر سے بواسیر اور جوڑوں کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے، اور جوڑوں کے درد میں تو بے حد اس سے بہترین چیز ہے ہی نہیں، مفید ہے جوڑوں کے درد میں۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سنت سے زیادہ عمل کرنے